السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جس دور پہ ناداں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں دے لائق اور ہر طرح دا شکر اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے جس مالک دی توفیق و رحمت دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نوں قبول و منظور فرمائے درود و سلام ہمن لا تعداد بے شمار ریت دے ذرات نالوں زیادہ درختاں دے پتراں نالوں زیادہ شبنم دی بوند نالوں زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے دوستو اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا ہی احسان ہے بڑا ہی فضل ہے رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا ہے اور سونے پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنایا ہے ہر بندہ ہی امتی دے دعوے کردا ہے اور اللہ دا بڑا ہی احسان ہے کہ رب العالمین نے سانو قرآن اور حدیث سے چلنے والا بنایا ہے جیسا کہ جاندے ہو الحمدللہ اسی پہلے سورہ ملک دی تفسیر پڑھی ہے اور ساڈا دوسرا جمعہ ہے سورہ یاسین دی تفسیر اسی پڑھ رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں صحیح معنی دے نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت آپ نو اور مینوں اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے دوستو قرآن پڑھنا ثواب ہے بڑا ہی اجر ہے ایک لفظ پڑھیاں 10 نیکیاں مل جاندیاں نے اگر ترجمے نہ پڑھیے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اسی طرح اگر ترجمے نہ پڑھیے تو سانو پتہ چلتا ہے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے
اسی طرح نماز اسی پڑھی دی ہے، اگر نماز دا ترجمہ سانو آندا ہوئے ہر لفظ دا، ہر جملے دا، تو یقیناً نماز پڑھن دا بھی بڑا سانو سکون ملے۔ تو آئیے مختصر وقت اندر میں جو بات دسنا چاہنا کہ سورہ یاسین دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساریاں باتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند دا، سورج دا، زمین دا، بارش دا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے پیغمبران دا تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑی بات ہے وہ کہ کسی بھی پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے پیغمبر ثابت کرنے واسطے قسم نہیں اٹھائی۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واری آئی تو رب العالمین نے قسم اٹھائی اس پیارے قرآن دی، اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ سونیو تسی پیغمبران دے اندروں وہ تسی بھی اللہ دے آخری پیغمبر، اللہ دے سچے رسول ہو۔ ایک کدوں دی بات ہے جس ویلے مشرکین مکہ میرے آقا نو پریشان کر رہے نے، مشرکین مکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نو بہت زیادہ اذیت پہنچا رہے نے، کلمہ نہیں پڑھ رہے بلکہ پریشان کر رہے نے۔ اس موقع تے اللہ پاک نے سورہ یاسین اتاری اور میرے پیغمبر نو حوصلہ دیتا کہ سونیو پریشان نہیں ہونا۔ آج جیڑا اسی اگلا دوسرا رکوع پڑھیں گے اس رکوع دے اندر بھی اللہ پاک آقا کریم نو حوصلہ دے رہے نے، سونیو اے تہاڈی قوم ہی نہیں بلکہ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے نے ہر پیغمبر نو ستایا گیا ہے، ہر پیغمبر نو پریشان کیتا گیا ہے، ہر پیغمبر تے ظلم و ستم کیتے گئے نے، لیکن ہر پیغمبر نے اللہ دی توحید پھیلائی، اللہ دی توحید دا آواز لوگاں تک پہنچایا۔ وکری گل ہے اج دا ملا کھا پی کے اللہ دا دین صحیح نہیں بیان کرتا، روٹیاں سیدھیاں کرتا ہے، سچی بات نہیں دستا، کھری بات نہیں دستا، ڈرتا ہے کہ میری روٹی پانی بند ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ پاک ایسے مولویاں نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہنا۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ تر تے نازل ہونے والا قرآن مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا اعلان فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ذرا کھل کے پڑھیا کرو، میں بھی محبت نہ پڑھا کرنا۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر۔ وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے قربان میری جان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر۔ حضرات بات نہ چلی جاوے، اللہ پاک نے سماعت اعلان فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونیو انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو اپنے صحابہ نو بھی اعلان کر دیو اپنے پیاریاں نو بھی دس دیو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ انہوں دس دیو جس ویلے اللہ پاک نے ایک ایسی بستی اندر اللہ دے نبی آئے سن اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے اپنے رسول بھیجے پھر بات کی بنی اللہ پاک دا قرآن فرما رہا اِذْ أَرْسَلْنَا فرمایا جس وری اسی اونا نو الیہم اونا دی طرف بھیجیا فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون اللہ پاک نے فرمایا اسی اس بستی دی طرف فرمایا دو رسولاں نو دو پیغمبراں نو بھیجیا انہاں نے انہاں پیغمبراں نو جھٹلا دیتا اس بستی والیاں نے انہاں پیغمبراں دی بات نہیں مننی انہاں پیغمبراں نو جھٹلا دیتا کہ تسی اللہ دے رسول ہی نہیں ہو تسی اپنیاں باتاں پہ کر دے ہو اللہ پاک نے فرمایا فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون فرمایا اسی تیسرے دن عالمی تقویت دے دیتی اسی جناب رسول کہنے لگے او لوگوں بستی والوں قوم والوں سانو اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا اسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہیں اسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہیں فقالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قوم والے لوگ کہنے لگے لوگو اے اللہ دے نبی نہیں ہے اے اللہ دے رسول ہی نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہنے لگے کیویں اللہ دے رسول ہو سکتے ہو تسی تے ساڈی طرح انسان ہو ساڈے طرح تسی بشر ہو انسان ہو ادو کہندے سن کہ اے جناب نبی بشر نہیں ہو سکتا کون کہندے سن مشرک کافر تے اج دا کئی ملا بھی کہندا کہ نبی بشر نہیں نبی ہے ہی نور نے نبی بشر نہیں نبی ہے ہی نور نے او نور دا اتنا شان نہیں بشر دا زیادہ شان ہے بشر دا زیادہ مقام ہے نور تے جو مرضی کر سکتا آسمانہ تے جائے آئے منٹا چ جائے سکنٹا جائے کوئی اب مطلب انوکھی بات نہیں انوکھی بات اے وے بشر جائے آسمانہ تے منٹا چ بشر جائے مہینیاں دا سفر ایک راج کرے اے شان جی اے مقام جی نور تو کچھ بھی کر سکتا ہے حضرات غور کر دے جانا میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ تر تے نازل ہونے والا قرآن اللہ اکبر کبیرہ جناب قوم دے لوگ کی کہہ رہے نے فرمایا ان انتم الا تکذبون فرمایا تسی سارے جھوٹ بول دے ہو تسی نبی نہیں ہو اللہ دے تسی جھوٹ بول دے ہو غلط بیانی کر دے ہو جے تسی اللہ دے نبی ہوندے نا پھر بشر بن کے نہیں آندے تسی کوئی ہور مخلوق ہوندے نور ہوندے فرشتے بن کے آندے ساڈے طرح بشر ہو تسی چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ہو کھان دے ہو تسی کہیں اللہ دے نبی ہو سکتے ہو اللہ اکبر کبیرہ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
جناب اللہ دے نبی جواب دیندے نے، فرمایا ربنا یعلم، فرمایا ساڈا رب جاندا وے زیادہ کہ اسی اللہ دے رسول ہاں۔ فرمایا انا الیکم لمرسلون، اللہ نے سانو رسول بنا کے نبی بنا کے تواڈی طرف بھیجیا ہے، لیکن قوم دے لوگ ہے بات نہیں مانتے، نہیں تسی نبی نہیں، تسی اللہ دے رسول نہیں ہو۔ اگلی بات غور کر دے جانا، فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ دے نبی کی کہہ رہے نے، لڑائی نہیں کر دے، جھگڑا نہیں کر دے، فساد نہیں کر دے، بڑھ کے بڑی پیاری بات کر دے نے، ساڈے ذمہ اللہ نے لگایا ہے پیغام پہنچانا، ساڈے ذمہ کی ہے پیغام پہنچانا، تہاڈے تک پیغام پہنچایا ہے، بات مان لو تے ٹھیک ہے، نہیں منو تے تہاڈی مرضی، ساڈا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اج دا مسلمان اس دا بھی حق ہے یہ حق بات پہنچائے، نہ ڈر ہو کہ حق بات لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک حق بات دسے، لڑائی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، سیدھی بات دس دے، کوئی ڈرن والی بات نہیں۔ اے نبیاں دا طریقہ ہے، نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی کہہ رہے نے وما علینا الا البلاغ المبین، فرمایا ساڈی تے ڈیوٹی ہے پیغام پہنچا دینا، اسی اللہ دے پیغام تواڈے تک پہنچا دیتا۔ تے قوم دے لوگ کی قوم کی کہنے لگی ہے نا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قوم دے لوگ کہندے اسی تے سانو اس طرح محسوس کرنے ہیں جس طرح تہاڈی وجہ تو ساڈے اندر نحوست آ گئی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ قوم دے لوگ پیغمبراں نو کہہ رہے نے سانو انج لگدا ہے جدوں دے تسی آئے ہو نا ساڈے اندر نحوست پھیل گئی، بد امنی پھیل گئی، گہما گہمی دا لوگ شکار ہو گئے نے تہاڈی وجہ تا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تے اگلی دھمکی کی دیندے نے لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم، فرمایا اگر تسی باز نہ آئے اسی ضرور تانوں رجم کر دواں گے، مار دواں گے۔ رجم دا مطلب وٹے ماراں گے، روڑے ماراں گے، دفن کر دواں گے، تانوں بڑی اذیت والی سزا دواں گے، اور تانوں بڑا دردناک عذاب دواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا طائرکم معکم، اللہ دے نبی جواب دے رہے نے، کیسا جواب؟ جواب وہی دیتا جنی بات انہوں نے کیتی ہے۔ کی جواب ہے؟ بڑا پیارا جواب ہے۔ اسی نے سانو کوئی تھوڑا جہا گل کرے، تھوڑی جی بات کرے، بڑا جواب دو، زیادہ جواب دو، ڈبل جواب دو، کسی دی کی ضرورت ہے سانو گل کر کے جائے گا کتھے؟ تے ایتھے اللہ دے نبی پتھر کھا کے بھی دعاواں کر رہے نے، مارا کھا کے بھی اپنی امت واسطے رو رہے نے، کافر مارے نے انہاں کافراں واسطے دعاواں کر رہے نے، اللہ انہاں نو مسلمان کر دے، اللہ انہاں دان نے انہاں نو دین دی سمجھ نہیں، اللہ انہاں نو میرا پتہ نہیں، اللہ تیرا پتہ نہیں، اللہ انہاں نو پتہ لگا دے، دین سمجھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیغمبر جواب دیندے نے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، قوم دے لوگ کہندے تہاڈی نحوست تہاڈے نال ہی ہے، تہاڈی نحوست تہاڈے نال ہی، تہاڈی وجہ تو نحوست ہے۔ تے گل سنو بات ہے وے ان ذکرتم، اے دسو جے کوئی بندہ نصیحت کرے، اچھی بات کرے، او کوئی نحوست ہوندی ہے؟ اے پیغمبر اللہ دے سوال کر رہے نے، او قوم دے لوگو اے تے دسو جے کوئی بندہ چنگی بات کرے او کوئی نحوست ہوندی ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات کی تھی۔ اور اگلی بار فرمایا بل انتم قوم مسرفون، فرمایا تسی لوگ حد تو بڑھ جانے والے، اسراف کر جانے والے، زیادتیاں کر جانے والے، اور تسی قوم سمجھن والے نہیں ہو، تسی بات نہیں منن والے۔ ہن غور کر دے جانا، ہن حبیب نجار دا واقعہ آن والا بڑا پیارا واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دوڑتا ہویا آیا، شہر دے دوسرے کونے تو یا شہر تو باہر تو آیا، پتہ چلیا اس دیہات جڑا وے، جڑا علاقہ وے، اس علاقے دے باہر دی طرفوں آیا یا کونے دی طرفوں آیا، آخری کونے تو دوڑدا ہویا آیا، چلدا ہویا آیا، بڑی سبین آیا، کہندا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تانوں کی ہو گیا ہے، اللہ دے رسول نے انہاں دی بات مان لو، اوے پیروی کر لو، واقعی اللہ دے رسول نے۔ بات سمجھیو، بات ہو رہی پنڈ دے باہروں کوئی بندے نو پتا چلیا یار اللہ دے نبی آئے نے فلاں چوک دے وچ نے، لوگاں نو دعوت دے رہے، لوگ بات نہیں مندے، او دوڑدا ہویا آوے آ کے کہے یار کی ہو گیا؟ حبیب نجار کہنے لگے میری قوم تانوں کی ہو گیا ہے، اے تے اللہ دے رسول نے۔ اے کون نے؟ اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، انہاں دی بات مان لو۔ اگلی بار فرمایا غور کرتے جانا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، فرمایا مان لو انہاں رسولاں دی بات، انہاں دی پیروی کر لو۔ اے غور تے کرو، سوچو تے صحیح نہ، اے اللہ دے رسول نے کوئی منگ دے بھی نہیں، سوال بھی نہیں کر دے، کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے، یہ اللہ دے رسول نے کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، دین تہاڈے تک پہنچا رہے نے، اللہ دے پیغام تہاڈے تک پہنچا رہے نے، تے تسی بات کیوں نہیں مندے؟ بات سمجھیو، اللہ دے رسول معاوضہ نہیں منگ دے، پیسے نہیں منگ دے، مک مکا نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخر میں بات کروں گا مکمکا والی بھی، لوگوں غور کر دے جانا۔ فرمایا اللہ دے رسول جناب اے تسی انہاں دی باتاں من لو، اپنی قوم نو دعوت دے رہے نے، لیکن قوم دے لوگاں نے کوئی بات نہیں مننی۔ اور حبیب نجار اپنی بات کی کردا وے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہندے نے میں کیوں نہ بات مننا، میں اس رب دی بات کیوں نہ مننا، اللہ دے رسول دی بات کیوں نہ مننا، وہ میں کیوں نہ پیروی کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما لی لا اعبد الذی فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، او یارو بڑا ہی پیارا ترجمہ میں کہندے میں اپنے رب دی عبادت کیوں نہ کراں، او مینوں پیدا میرے رب نے کیتا وے، مینوں مارنا بھی میرے رب نے، مطلب وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں مارو جاواں گا، میں اپنے رب دے سامنے پیش ہوواں گا، مینوں تے میرے رب نے پیدا کیتا، تو پتہ چلدا زندگی موت دا مالک کون ہے؟ بولو اللہ مالک ہے، اولاداں دے تے اللہ دے، نہ دے تے بولو اللہ دے، سارا کچھ اللہ دے اختیار اندر ہے۔ کوئی کسی نو زندگی نہیں دے سکتا، کوئی کسی دی زندگی دا دشمن بن جاوے پر زندگی نہیں لے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی طرح ہی ہے نا حضرات، غور کرتے جانا، میں کہا کرنا اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، او کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، کہو لا الہ
الا اللہ، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، او کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، او رب دیندا ہے آپ اولاداں جی، لال پوریاں کردا مراداں جی، لال سندا ہے کل فریاداں جی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان حبیب نجار کی کہہ رہے نے او میرے رب نے مینوں پیدا کیتا، میرے رب نے مینوں زندگی دیتی، میں مراں گا تو اپنے رب دے سامنے پیش ہواں گا، میں اپنے رب دی عبادت کیوں نہ کراں؟ اگلی بات کر دے نے اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ حضرات غور کر دے جانا، فرمایا او لوگو میں اپنے رب نو چھڈ کے کسی ہور نو معبود بنا لاواں، یہ کیویں ہو سکدا؟ فرمایا میرے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے، میں اللہ دا در چھڈ کے کسی ہور دے در دے جاواں، میں رب نو چھڈ کے کسی ہور کولوں منگا؟ فرمایا کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگلی بات کر دے نے، فرمایا اگر میرا رب ارادہ کرے کوئی نقصان پہنچانے دا، میرا رب مینوں کوئی نقصان پہنچاوے تو فرمایا نہیں کام آئے گی میرے کسی دی کوئی سفارش، کسی دی کوئی سفارش مینوں بچا سکدی نہیں۔ جے میرا رب سونا رب تعالی مینوں جناب نہ چھڑائے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، میرا رب ہی مینوں زندگی موت دین والا، میرا رب ہی میرے نفع نقصان دا مالک ہے، کیونکہ مینوں پیدا میرے رب نے کیتا ہے۔ ایسا عقیدہ اپنا بناؤ۔ تے اگلی بات فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، فرمایا اگر میں انہاں ساری باتاں دی خلاف ورزی کراں پھر تو میں کھلم کھلی گمراہی اندر چلے جاواں گا، پھر تو میں رب تو دا در چھڑ گیا، انج کہہ لو پھر تو میں مسلمان ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے کہ میرا رب ہی میرے زندگی دین والا، میرا رب ہی میری موت دین والا، میرا رب ہی میرے نفع نقصان دا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ اگلی بات فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم دے لوگانو للکار دینے، بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ دے نبی کھڑے نے دعوت دین واسطے قوم نو، اگو ایک ہور بندہ حبیب نجار آیا شہر دے دوسرے کونے تو دوڑدا ہویا آ کے ساریاں باتاں کر دے بھئی اے اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، او مینوں میرے رب نے پیدا کیتا ہے، انہاں دی عبادت اللہ دی عبادت کر لو تے انہاں دی بات مان لو۔ کسی نے بات نہ منی تے پھر گج بجا کے اعلان کر دے نے کیسی بات؟ اللہ اللہ توجہ فرمانا، فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون، فرمایا سن لو دھیان نال غور نہ سن لو، میں تے اپنے سونے رب تے ایمان لے کے آ گیا، تسی نہیں مانتے تے نہ منو، میں تو اپنے رب تے ایمان لے کے آ گیا۔ ہن قوم دے لوگاں نے کی حال کیتا؟ قوم دے لوگاں نے پریشان کیتا۔ اللہ اللہ ادھر جے غور کریے نبی دے صحابہ وال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اپنی جاناں قربان کر دینے۔ اللہ اللہ میرے آقا نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جنگاں اندر شامل ہوئے، تن من دن قربان کر دیتا۔ میں تائیوں کہا کرنا محبت نال صحابہ اکرام دے بارے، او شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، او شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی،
عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی، او نبی جی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، راتاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، او سفر حضر غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، او نبی دے صحابانو جو مندہ بلاسی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، حبیب نجار کہنے لگا میں تے ایمان لے کے آ گیا سونے رب تے، ہن قوم دے لوگ کی کہندے نے، قوم دے لوگ مچھر جاندے، بگڑ جاندے، پوتر جاندے، غصہ چڑھ جاندا، کہندے چھوڑو نبیاں نو چھوڑ دو اینو پکڑ لاو، اللہ اکبر کبیرہ، حبیب نجار نو پکڑیا، اس قوم دے لوگاں نے ظالماں نے پیاری حبیب نو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس ویلے وہ پیارے خوبصورت نوجوان شہید ہو جاندے، روح پرواز ہو جاندی، اللہ دی جنت دے مہمان بڑھ جاندے۔ اگلی بات، ہن مومن دا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، مومن نو مومن دی فکر بھی انج ہونی چاہیے۔ ہن غور کر دے جانا، اگلی بات فرمایا قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، ادھر روح پرواز ہوئی تے ادھر اعلان ہو گیا قیل ادخل الجنہ، فرمایا جا بھی جنت اندر داخل ہو جا۔ ہن حبیب نجار جنت اندر پہنچ گیا تو کہہ کی رہا وے یا لیت قومی یعلمون، ہائے اللہ بڑا افسوس ہے، کاش میری قوم بھی میری بات من لیندی، کاش میری قوم میری بات سمجھ آندی، کاش میری قوم اللہ دے رسولاں دی بات من لیندی، میری قوم بھی جان لیندی کیڑی بات، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم بھی سمجھ آندی، اے غور کریو حبیب نجار دنیا تے فکر کر دینے، وہ قوم دے لوگو اللہ دے نبی دی بات من لو، روح پرواز ہوگی جنت اندر چلے گئے، ایتھے جا کے بھی کہرے لوگو اللہ کاش کہ میری قوم میری بات من لیندی، یا میری قوم نو پتہ چل جاندا میرے اسلام قبول کرن دی وجہ تو میرے اللہ نے مینوں معاف کر دیتا۔ اے کنہ دی فکر کر رہے نے، ایمان والا مومن بندہ کافراں دی فکر کر رہا ہے، کاش کہ اے کلمہ پڑھ لیندے، اے میری قوم من جاندی سمجھ آندی تے میں جناب بات کہاں گا، ضرور کہاں گا۔ آج دا مسلمان دا دشمن بن گیا، آج دا مسلمان نو قتل کری جا رہا، او آج دا مسلمان نو کافر بنائی جا رہا، جے تے ہور بات بڑھاواں، او آج دا مولوی دا دشمن بن گیا، او یہ اگے ہور بات وداواں، آج دا مولوی فرقہ واریتا لڑدا تے لڑدا یہ نہ، لیکن آج اپنے مسلک نال لڑائی بے کر دینے۔ آج مولوی تے تبرہ بازی کر رہا، الزام تراشیاں لگا رہا، کوئی کیڑی بات کر رہا، کوئی کیڑی بات کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کیسا ہے سادہ، لوگوں جنہاں نے جانا قربان کر دیا، سولی تے لٹک کے بھی ہے کہ اللہ اینا مسلمانہ دی خیر ہوئے، تے آج دا مسلمان آج دا مولوی نخرے کردہ، کھان دے وکھرے نخرے، پین دے وکھرے نخرے، مکا دے وکھرے نخرے۔ اے اسلام نہیں ہے لوگو، اسلام
اسلام دا مذاق اڑایا جا رہا۔ جے میں بات کراں اج دا ملا پہلے تقریر کرن آندا، تقریر کرن تو پہلے فون تے بھی مکمکا کردا مینوں کنے دو گے کنے دو گے، اینے دو گے پھر میں آواں گا، پھر فون تے آرڈر لاندا میرے واسطے فلاں کھانا پکایو فلاں پکایو، میرے واسطے فلاں چیز پکایو۔ او مسلمان دے دشمن بن گئے، او مولوی دا دشمن بن گیا۔ کوئی مولوی نو کہہ رہا جناب اے چولے اے کھاچے، کوئی مولوی کہہ رہا میرے نال مناظرہ کر لے، او مناظرے تے کافراں نے کرنے یا غیر مسلک نہ کرنے نے۔ کوئی مولوی کہہ رہا میرے نال مباہلہ کر لو، وہ آپس اندر ہی جناب گاما گامی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات کدھر دا رخ کر لیا، کدھر گئیاں ساڈیاں فکراں، غور کر دے جانا بات دور نہ چلی جاوے۔ ہن اللہ دے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت دے غم اندر ہوندے نے، اللہ میری امت دی خیر ہو جاوے، اللہ میری امت تے کھو جاوے، امت جڑ جاوے۔ حضرات بات دور نہ چلی جاوے، حبیب نجار کی کہہ رہے نے اللہ کاش کہ میری قوم نو پتہ چل جاوے میرے اللہ نے مینوں معاف کر دیتا، میرے اللہ نے مینوں عزت والا بنا دیتا، میرے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیتے۔ کاش کہ میری قوم بھی کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آوے اور انہاں رسولاں دی اتباع کر لے اور میری قوم نو بھی نجات مل جاوے۔ ہے جے کسی مسلمان نو فکر ایسی، ہر مسلمان دا میں سچا ہے، میرا فرقہ سچا ہے، میں جو کہہ رہا میں ہی ٹھیک ہے، کدے کسی دی خیر خائی واسطے کسی واسطے دعا نہیں کر دے۔ اللہ ان فلانا بے نماز ہے مالکا نمازی بنا دے، پھر کیڑی گل ہے، اللہ گناہ کردا انہوں سیدھے رستے تے لا دے، کہ بس اسی لگے ہیں بس ٹھیک ہے۔ لوگوں پہلے والے مومن جڑے سن ہمیشہ دوسرے مومناں دا خیال کردے سن، ادو کامیابیاں بھی تاں سی، ہر چیز اندر برکت سی۔ حضرات بات نہ چل جائے توجہ فرما دے جانا، اگلی بات فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اللہ پاک نے فرمایا سانو اینا غصہ آیا اسی اس بستی دے دوبارہ کوئی اللہ دے فرشتیاں نے اللہ دے فرشتیاں دا لشکر آیا ہی کوئی، فرمایا اسی کوئی لشکر نہیں بھیجا انہوں نے عذاب دین واسطے، بس جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار آواز نکالی اور ساری بستی دے لوگاں دی جان نکل گئی۔ فرمایا اس طرح ختم ہوئے جس طرح بجھی ہوئی آگ جناب ختم ہوئی، سارے بستی دے لوگ اس طرح ختم ہوئے۔ حضرات اے ادوں دی بات ہے جس ویلے مشرکین مکہ میرے آقا نو پریشان کر رہے ہیں، میرے آقا نو پریشان کر رہے ہیں، میرے آقا نو دکھ پہنچا رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، تھوڑے تو پہلے نبیاں دے نال بھی ایسے سلوک کیتے گئے نے، تھوڑے تو پہلے بھی نبیاں نو پریشان کیتا گیا، تے میرے پیغمبر دا حوصلہ کیسا وے، لوگ پریشان کر دے میرے آقا مسکرا کے ٹال دیندے نے، لوگ تنگ کر دے میرے آقا مسکرا کے ٹال دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں محبت میں کہنا چاہنا اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے۔ آخری بات ہے پھر بات ختم کریے، ساڈے کو تو نفرت ہی نہیں، بھرا بھرا دی نفرت ہے۔ اللہ اللہ محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو جواہر لٹائے، وہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اسے موضوع تو شروع کریں گے، آیت نمبر اسی 28 تک پہنچے ہیں، اگے انشاءاللہ پھر 10 12 14 15 جتنی آیت ہو سکیاں اللہ دی توفیق نہ سورہ یاسین دیاں پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔